اپنی زندگی کے اندر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جس چیز کی اہمیت ہے اور بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ عقیدے کے اندر اگر فساد ہو، عقیدہ درست نہ ہو اور عقیدے کے اندر جھول اور نقص ہو تو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا عقیدے کا درست ہونا اور عقیدے کی اصلاح کرنا یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہوتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو تو پھر اعمال قبول ہوتے ہیں۔ عقائد میں سے سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، افعال کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا جسد لہ۔ اللہ رب العزت کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کی ضد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ ولا جسد لہ، نہ رب کا جسم ہے، ولا بلد لہ، اور نہ رب کا کوئی مکان ہے۔ اللہ کریم واحد ہے، اور توحید تمام انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد عقیدہ توحید کا پرچار تھا۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی رسالت اور نبوت سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ عقیدہ توحید تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی جبل ابو قبیس پر جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو پہلی بات آپ نے یہ فرمائی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور توحید کے ضمن میں ایک موضوع ہے جس کو وجود باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ کا ہونا۔ ایک فرقہ ہے دہریہ فرقہ، ملحد بھی ان کو کہتے ہیں اور ان کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے، اور سادہ تعریف ان کی یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ کائنات خود چل رہی ہے، اور اس کو چلانے والا کوئی خالق، کوئی صانع، کوئی اللہ کی ذات، کوئی خدا کی ذات، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ کائنات خود چل رہی ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں، انہی کا ضمن میں اور جز ہے کہ وجود باری تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہی خالق ہے، وہی صانع ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیے، کبھی قرآن کہتا ہے فَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کبھی قرآن کہتا ہے فَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور کبھی قرآن کہتا ہے افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور بار بار اللہ رب العزت دعوت دے رہا ہے کہ کائنات کے اندر غور کرو۔ اس کائنات انسانیت کے اندر کئی چیزیں ایسی موجود ہیں جو اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، اس کائنات کا کوئی صانع ہے، کوئی خالق ہے، اور وہی خدا کی ذات ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو دانے کو پھاڑ کر اور گھٹلی کو پھاڑ کر پودا پیدا کرتی ہے، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتی ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ انسان ایک دانے کو زمین کے اندر کاشت کرتا ہے یا ایک گھٹلی کو زمین کے اندر کاشت کرتا ہے، اس دانے اور گھٹلی سے کونپل نکلتی ہے، وہ ایسی نازک ہوتی ہے کہ اگر اس کو آپ ہاتھ میں پکڑیں تو وہ مس لی جاتی ہے۔ اس کا آدھا حصہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، آدھا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ جو زمین کے اندر ہے وہ جڑ بنتی ہے، وہ زمین کے اندر پھیلتی چلی جاتی ہے، اور جو زمین کے اوپر ہے وہ درخت کی اور پودے کی شکل بنتی ہے، شاخیں نکلتی ہیں، ایک تناور درخت بنتا ہے، پھل لگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ذرا غور کرو نا، وہ درخت اور پودا ایک ہی سورج سے تپش حاصل کر رہا ہے، ایک ہی زمین کے اندر لگا ہوا ہے، اور ایک ہی قسم کا پانی ان پودوں کو سیراب کر رہا ہے، لیکن کسی پودے کا پھل اور ہے، کسی کا اور ہے، کسی کا ذائقہ اور ہے، دوسرے کا ذائقہ اور ہے، کسی کا رنگ اور ہے، دوسرے کا اور ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ جو نظام ہے اس کو چلانے والا کون ہے؟ اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ وہی خدا کی ذات ہے، وہی صانع ہے، وہی خالق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔